أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بزرگان محترم، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سنتا ککڑی رمو એવું કરી દે. ચાલુ છે ઇલિયાસભાઈ. آپ جانتے ہی ہیں پیر کی مجلس میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے. قتیل شفائی کا ایک حمدیہ کلام، اس کے پہلے مصرے کی کچھ تفسیر، یا کہہ لیجئے کہ کچھ خلاصہ وہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا. مزید کچھ باتیں اسی تعلق سے عرض کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے پورنم الہ آبادی ان کے حمدیہ کلام کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. پورنم الہ آبادی لکھتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ کا اللہ ہونا، یہ سمجھا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں تو خدا نظر نہیں آتا، خدا کہاں ہے؟ اور اسی پر ہماری گفتگو بھی ہونے والی ہے آج. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھنا چاہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، تو آدمی شمار کرتے کرتے تھک جائے گا، لیکن وہ علامات اور نشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے گی. لکھا ہے، پوچھا گل سے یہ میں نے کہ اے خوب رو. پوچھا گل سے، گل جانتے ہو نا؟ پھول. ہاں، ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور پھولوں کا ایک گلدستہ پیش کیا. پھول تھے اس میں. حضرت کی ان سے بے تکلفی تھی، تو حضرت نے ان سے فرمایا، پھول لے کر آپ آئے، پھول کر میں نے کہا. یعنی بھائی پھول لے کر آپ آئے، پھول کر میں نے کہا. پھول کر سمجھتے ہو نا؟ ہاں، یعنی خوشی کے مارے آدمی گویا آپے سے باہر ہو جائے، یعنی حد درجے کی، انتہائی درجے کی خوشی. پھول لے کر آپ آئے، پھول کر میں نے کہا، آپ خود ہی پھول ہے، پھول کی کیا ضرورت ہے؟ صد اللہ سے پھول لے کر آپ آئے، پھول کر میں نے کہا، پھول کی کیا ضرورت ہے، آپ خود ہی پھول ہے. پوچھا گل سے یہ میں نے کہ اے خوب رو.
شاعر کہتا ہے کہ میں نے گلاب سے، پھول سے، روز سے یہ سوال کیا کہ تو اتنا خوبصورت کیوں ہے؟ تجھے یہ خوبصورتی کس نے عطا کی؟ تجھے اتنا جاذب نظر کس نے بنایا؟ پوچھا گل سے یہ میں نے کہ اے خوب رو، تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو؟ تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو؟ کس کی بو تجھ میں ہے، کس کی رنگت ہے تو؟ کس کی بو؟ بو یعنی خوشبو. کس کی بو تجھ میں ہے، کس کی رنگت ہے تو؟ یعنی آپ پھول دیکھیے، اس کا رنگ، کلر، وہ بھی آدمی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور خوشبو بھی ایسی ہے کہ آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو اس میں جاذبیت ہے، مقناطیسیت ہے، لوئی چمبک جینے کی. بچپن میں کھیل کھیلا نا عارف بھائی؟ આપણા પાસે તો આ બધું આઈપેડ ને લેપટોપ ને પછી હું આવું કંઈ ઉતું જ નહીં હલાબલા, તો આપણે તો પછી ની રમવાનું રમતા હોતા હોય. तो क्या खेलते थे इलियास भाई? हमने ये भी खेला है कि वो लोई चुंबक है और वो पैसा होता था तो उसको करीब लाते थे, कभी चिपकने देते थे, कभी नहीं चिपकने देते थे. तो इसी में आदमी वक्त क्या है, वो पास करता था. तो फूल में अजीब है, उसकी हर चीज अल्लाह ताला ने अजीब व गरीब बनाई है कि आदमी को वो अपनी तरफ खींचती है. पूछा गुल से ये मैंने कि ए खूब रू, तुझ में आई कहां से नजाकत की बू. नजाकत जानते हो ना? हाँ, कैसी नजाकत है कि फूल को आप जरा सा उस पर जोर डालो, इस्माइल भाई क्या हो जाएगा? टूट जाएगा. टूट जाएगा तो नहीं बोल सकते, वो तो कोई सख्त चीज हो तो टूट जाएगा. क्या बोलेंगे? हैं? हाँ, तो ये इसको नजाकत बोलते हैं कि इतनी जो है वो नजाकत. जैसे लखनऊ वालों की उर्दू मशहूर है, उनकी नजाकत बोलने की, उनकी अदा, तर्ज गुफ्तगू. तो कहा कि ये किस में आए? इसीलिए अल्लाह ताला का अदब बहुत जरूरी है, बड़ी नजाकत है उसमें. जरा सी बेअदबी हुई कि आदमी के लिए ईमान के लाले पड़ जाते. हाँ, जरा सी बड़ी नजाकत है उसमें. हमारी मस्जिद में माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी ऐसी चीजें रखी है जो और मसाजिद में बज़ाहिर नजर नहीं आती. यहाँ उलमा की आमद होती रही है, उनकी दुआएं हैं, उनकी तवज्जो है, मस्जिद भी माशाअल्लाह आबाद रहती है, सब कुछ है. उलमा यहाँ आते हैं, मुतासिर होकर जाते हैं, लेकिन एक ही मसला है कि जो उलमा हसास होते हैं और खुददार होते हैं, हक गो होते हैं, वो चुप नहीं रहते. वो जो हक बात है वो बोल के जाते हैं. आइंदा बुलाना हो तो बुलाना, नहीं बुलाना हो तो कोई बात नहीं है. हाँ, क्यों? जब मामला शरीयत का आ जाए तो फिर वो चुप नहीं रहते. अब हमारे यहाँ शोर बहुत होता है, ये मसला है हमारी मस्जिद में. बहुत ज्यादा शोर होगा. कल भी वो मौलाना आए, आप में से अक्सर हजरात थे, सुना ना? हाँ फारूक भाई, हशीम भाई, सुना ना कल? हाँ, निकाह का बयान शुरू करे उससे पहले हजरत मौलाना ने उसी जानिब तवज्जो दिलाई. और मैंने ये बात पहली मर्तबा सुनी कल. बहुत अच्छी बात उन्होंने, एक बात जो बयान की उसमें एक अजीब नुक्ता बयान किया मुल्ला अली कारी के हवाले से. फिर मैंने घर जाकर तलाश किया कि ये जो उन्होंने बयान किया है वो कहाँ है. तो बुखारी शरीफ में है, ये रिवायत का मफहूम है. देखिए, हदस की कितनी किस्में हैं? अभी इम्तियाज
آپ نے تو یار تھوڑا بہت پڑھا ہے، بھول گئے ہیں؟ محی الدین بھائی گودو مارو نہیں یار، ہیں؟ حدث کی کتنی قسمیں؟ اشرف بھائی 2 ہے، جزاکم اللہ۔ ایک کا نام ہے حدث اصغر اور دوسری کا نام ہے عبدالصمد چچا حدث اکبر۔ حدث اصغر ایسی چیز واقع ہو گئی، ایسا امر نورانی بھائی پیش آ گیا کہ جس سے آدمی کا کیا ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو۔ تو وضو بنانے کی ضرورت پیش آ جائے جن چیزوں کی وجہ سے، تو اس کے لیے اس کو کہتے ہیں حدث اصغر۔ کہ اب کیا بنانا پڑے گا اسماعیل چچا؟ کہ وضو بنانا پڑے گا، حدث اصغر۔ جیسے بولتے ہیں کہ مسجد، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے مسجد صغیر اور دوسری کا نام ہے مسجد کبیر۔ مسجد صغیر یعنی چھوٹی مسجد، اور مسجد کبیر جیسے یہ ہماری مسجد ہے، اس کا شمار مسجد کبیر میں سے ہوگا، اور پھر دونوں کے احکام الگ ہو جاتے ہیں۔ مسجد صغیر ہیں تو اس کے احکام الگ ہیں بعض، اور مسجد کبیر ہیں تو اس کے احکام الگ ہے۔ جیسے ایک مثال لے لیجیے، ہماری اس مسجد میں مان لو 6ٹھی صف میں کوئی مصلی، کوئی نمازی بھائی سنت ادا کر رہا ہے، سنت نماز پڑھ رہا ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے، جون سی نماز وہ 6ٹھی صف کے اندر جو ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ اب پہلی یا دوسری صف والا اس کو جانا ہے باہر، تو عبدالسلام بھائی 2 راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ سیدھا جائے اگر اس کے پاس گنجائش ہے اور پھر باہر نکل جائے، دوسرا یہ کہ جو نماز پڑھ رہا ہے 6ٹھی صف میں، تو اس کے دائیں بائیں بھی نمازی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہیں تھوڑی سی جگہ ہے کہ جہاں سے نکل سکتے ہیں۔ تو مسجد کبیر کے اندر علماء نے یہ مسئلہ لکھا کہ 2 صف چھوڑ کر اس کے سامنے سے گزرا جا سکتا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے شبیر چچا؟ میں نے کہا کہ گزرا جا سکتا ہے، جہاں تک ہو سکے سائڈ پہ جگہ ہے تو سائڈ سے ہی گزرو، لیکن اگر کسی کو کوئی تقاضا ہے باہر جانا ہے اور یہی ایک جگہ ہے کہ جہاں سے گزر سکتا ہے، تو کتنی صف چھوڑے گا؟ 2 صف چودھری صاحب چھوڑ کر آدمی پھر کہ وہ پڑھ رہا ہے تو وہ سامنے سے جو ہے وہ گزر سکے۔ کیوں؟ نمازی کی نظر کہ جو نماز پڑھ رہا ہے 2 صف سے آگے کیا ہو رہا ہے اس کو معلوم نہیں ہوگا، پتہ نہیں چل سکے گا عطا الرحمان صاحب اگر وہ اس طرح نماز ادا کر رہا ہے جس طرح شریعت نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے۔ آدمی کھڑا ہو تو کہاں دیکھنا ہے؟ سجدے کی جگہ دیکھنا ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں میں یہاں کھڑا ہوں، میں سجدے کی جگہ دیکھوں گا تو 2 صف سے آگے کیا ہو رہا ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ اور کسی رکن میں ہے تب تو اور بھی آسانی ہے، رکوع میں جائیں گے تو کہاں دیکھنا ہے؟ پاؤں کی انگلیوں پر دیکھنا ہے۔ قعدے میں بیٹھے ہیں تو کہاں دیکھنا ہے؟ ہاں، اور کون سی پوزیشن رہ گئی؟ کھڑے وہ تو آ گئی کھڑے، سجدے میں وہ تو کہاں دیکھنا ہے؟ ہاں، ارے سجدے میں کیا نظر آئے گا؟ ہاں، لیکن بچپن میں گیس بھائی آپ نے نظر آؤ تو نلہ پورا کیم نماز پڑھتا سد تو کرتا تو میں کتنا بد تو پچھائی دے ہیں اقبال بھائی، وہ سدو کرتا نا کہ ایسا سدا کرتے تھے کہ وہ پیچھے سب کچھ وہ دکھتا تھا، وہ نظر آتا تھا پیچھے۔ اور سلام پھیرے تو کہاں دکھنا ہے؟ شولڈر۔ ہاں یہ سب آپ بول رہے ہیں، لیکن تراویح ہوگی نا تو کوئی دوسرا کندھے پہ نہیں دیکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہدی گلیڑ دکھائے کہ حافظ صاحب نے بے رکعت میں وار کے لائی ہے، فاروق بھائی کھڑو تو کھڑو ہیں؟ ہاں، پھر یہاں نہیں دیکھیں گے، پھر کہاں دیکھیں گے؟ تو یہاں دیکھنا ہے۔
تو 2 صف سے آگے جائے گی نہیں. لیکن عجیب گن چکر ہے. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں کھڑے اللہ اکبر اور سب کچھ دکھ رہا ہے کہ حافظ یوسف آیا ہمارے ہیں, حافظ امتیاز گیا ہمارے, بدو خبر. تو ہمارا قصور ہے. تو بڑی مسجد ہے تو وہاں سے تو جو صغیر اور کبیر, اسی طرح حدث اصغر اور حدث اکبر. اگر اب دعا بھی کرے بھائی, پتہ نہیں اب نئی چیز شروع ہوئی ہے, جلدی آواز نکلتی نہیں, اور نکلتی ہے تو وہ مسئلہ ہو رہا ہے. نماز میں بھی کھڑا ہوتا ہوں, ایک مرتبہ گاڑی چل پڑتی ہے تو چل پڑتی ہے, جلدی زبانی نہیں چل رہی ہے ابھی. آمین. کیا کہہ رہا تھا؟ تو حدث اکبر. تو حضرت مولانا نے کل عجیب نقطہ بیان کیا. میرا اور آپ کا وضو ہے, وضو ہے میرا اور آپ کا, اور ہوا نکل گئی, ہوا خارج ہو گئی. میں مہذب الفاظ بولتا ہوں چودھری صاحب, آپ نہیں سمجھیں گے, پھر مجھے غیر مہذب الفاظ بولنے پڑیں گے. ہاں وہ چلا جاتا ہے. چلو, ہمارے حضرت تھے, ہمارے استاد مرحوم حضرت مفتی عارف حسن عثمانی آگرہوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ہمیں کتاب پڑھاتے تھے تو فرماتے تھے یار حدیث سامنے ہے, اچھا نہیں لگتا ایسا غیر مہذب. تو یوں حضرت تعبیر کرتے تھے کہ چڑیا پنجرے سے اڑ گئی. اشرف بھائی کیا اڑ گئی؟ چڑیا پنجرے سے جو ہے وہ اڑ گئی. وہ پھر سمجھنا پڑے گا. تو اس کو تعبیر کس سے کیا؟ چڑیا سے. تو چڑیا اڑ جاتی ہے نا, وہ بھاگ جاتی ہے, تو کہا کہ وہ چڑیا جو ہے وہ اڑ کے چلی گئی. تو وضو ٹوٹ گیا, اب نماز ادا نہیں کر سکتے. بے وضو مسجد میں بھی نہیں آ سکتے, یاد رکھنا. بعض لوگوں کا وضو نہیں ہوتا, مسجد میں کوئی کام چل رہا ہے نماز کے علاوہ, ہم لوگ بغیر وضو کے آ جاتے ہیں. مسجد کے اندر وضو کے ساتھ آنا ہے, اور مسجد میں ہوا بھی خارج نہیں کرنا ہے, یاد رکھنا. بعض لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ چڑیا کیا ہے, پنجرے سے اڑنے والی ہے, نکلنے والی ہے, پھر بھی آرام سے بیٹھے رہیں گے. اور بعض تو بے شرم اتنی زور سے پاتے ہیں پوری مجلس کو سناتے ہیں. ہاں, اور بعض تو ارے بھائی جتنا کم ہو سکے اس کو دباؤ. تو وہ کتا جب پیشاب کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پاؤں اٹھاتا ہے. تو بعض لوگ یوں, ادھر دیکھو, یوں کریں گے کہ فل اسپیڈ میں ہاتھیں چھوڑے ہیں. تو بہرحال ویسے اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے. جب کسی کی ہوا خارج ہوتی ہے تو ہم لوگ ہنستے ہیں. حدیث میں ہے, مفہوم ہے کہ ایک شخص کی ہوا خارج ہو گئی تو کسی کی ہنسی نکل گئی. تو جواب میں آقا نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ بھائی جو چیز تجھ سے صادر ہوتی ہے, اس سے صادر ہو گئی, اس پہ تو کیوں ہنس رہا ہے؟ یہی کام تو بھی کرتا ہے نا. یہاں مسئلہ سنو, یعنی مسجد کا کتنا ادب, کتنا احترام علماء نے سمجھایا, وہ سمجھو کتنا احترام. اب ہمارے یہاں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے, لوگ کیا کہیں گے کہ مول صاحب ہمیں تو پیسے جمع ایم کے وات کر ہے, ہمیں تو پیسے جمع بے ہے ایم کے. تو پیسے مسجد تھوڑی سی, کیا بولتے ہیں؟ یا تو بولتے ہیں یا ذہن میں. یقیناً ہر مسلمان کوئی جان بوجھ کے بے ادبی بے احترامی نہیں کرتا, اور نہ میں کسی کو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, میں کوئی طنز تان و تشریح نہیں کر رہا. ہم سب کو مسجد کا ادب کرنا ہے, مجھے آپ کو سب کو احترام کرنا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, سب کو توفیق دے. پرابلم یہ ہوتا ہے کبھی ایسی بات ہوتی ہے تو شیطان سامنے والے کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ نہیں مول صاحب آج تمہوں نے ٹارگیٹ بنایا ہے, એટલે બધું પાણી ફેરવાઈ જાય کہ وہ پھر صحیح طرح آتا ہی نہیں ہے, صحیح طرف آتا ہی نہیں ہے. ارے بھائی دین کا مسئلہ ہے, ہم سب محتاج ہیں, ہم سب کے لیے ہیں, ہم سب کو جو ہے وہ عمل کرنا ہے. لیکن آپ ذرا اہمیت سمجھیں. علماء نے لکھا ہے کہ جو صحن ہے, جو پیسیج ہے, اس کی مثال بالکل ایسے ہیں جیسے مان لو یہ ویسے فضائل اعمال ہے, لیکن سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ قرآن کریم ہے حنیف بھائی, تو قرآن کریم تو آپ کھولیں گے تو یہاں لکھا نہیں ہوتا, 2-3 پیج جائیں گے, پھر کیا ہے
قرآن کریم لکھا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں سرورق جو ہیں پٹھو جنہیں کیا پر یہ ملا ہوا ہے کس سے؟ قرآن کریم سے. اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے ہم اس حصے کو بھی چھو سکتے ہیں؟ نہیں چھو سکتے نا. اسی لیے تو فون میں مسئلہ ہے, موبائل میں بھی. کسی کا وضو نہیں ہے اور موبائل کی اسکرین پہ کیا کھلا ہوا ہے؟ قرآن شریف جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ارے یار اس میں تو اختلاف نہیں ہے. تو بہرحال جو بھی آپ نام دے دیں, اگر یہاں اسکرین پر قرآن کریم کھلا ہوا ہے اور میرا وضو نہیں ہے اور میں اگر صفحہ مجھے پلٹانا ہے, ورق جو ہے وہ پلٹنا ہے, تو اس سے میں کروں تو کر سکتا ہوں. اب میں نے اس کو رکھ دیا. اب موبائل کی اسکرین پہ قرآن شریف کھلا ہوا ہے, میں اور آپ تلاوت کر رہے ہیں. اب ہمیں دوسرے صفحے پہ پڑھنا ہے, دوسرے صفحے پہ جانا ہے, تو یوں اگر انگلی لگائیں گے لگا سکتے؟ نہیں لگا سکتے. قرآن اسکرین یہ میں جہاں انگلی لگاؤں گا کس پہ لگے گی؟ اس حرف پہ لگے گی ڈائریکٹ, یا یہ جو اسکرین ہے اس پہ لگے گی؟ اسکرین ہے اس پہ لگے گی. ارے بولو یار, اسکرین پہ جو ہے وہ لگے گی, لیکن پھر بھی نہیں لگا سکتے. کیوں؟ یہ حصہ اس سے کیا ہو گیا ہے؟ مل گیا ہے. اس سے کیا ہے؟ وہ جڑا ہوا ہے, وہ جڑ گیا ہے. تو اب وہ اسی کے حکم میں آ گیا. قرآن شریف یہ حصہ قرآن شریف نہیں ہے, لیکن وہ اس سے کیا ہو گیا؟ ملا ہوا ہے. اس کو اس کی صحبت نصیب ہو گئی, یہ اس کے ساتھ ہو گیا. تو گویا کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن شریف, گویا کہ اب یہ بھی کیا ہے؟ ہاں, اور اس کا حکم بھی کیسا ہے؟ ویسا ہی ہے جیسے اندر کے صفحے کا جو ہے وہ ہے. اس کو بھی ہم بغیر وضو کے نہیں چھوئیں گے. ہاں الگ سے کیا لپیٹا ہے؟ جزدان جو ہے وہ ہم نے لپیٹا ہوا ہے. الگ سے جزدان اگر نورانی بھائی لپیٹا ہوا ہے, اب بغیر وضو کے کوئی پکڑنا چاہے تو, چھونا چاہے تو پکڑ سکتا ہے. کیوں؟ یہ ایک الگ چیز ہے, یہ ایک الگ سے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ میں نے لکڑی نما ایک چیز لی, وہ الگ سے تھی, تو وہ میں نے کیا, انگلی کو میں نہیں لگا سکتا. سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو خیر بہرحال مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, صاحب معارف القرآن, سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک مقام پر لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ صحن جو ہوتا ہے, پیسیج جو ہوتا ہے مسجد کے ساتھ, وہ بالکل 100% تو اس کا حکم وہ نہیں ہے جو مسجد کا ہے, لیکن من وجہین, چونکہ وہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ وہ جڑا ہوا ہے, تو بہت سے مسائل میں اس کا حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ مسجد کی طرح جو ہے وہ ہو جائے گا. تو کہاں جی کچھ کہا کسی نے؟ تو کیا ہے اس کی طرح وہ ہو جائے گا. تو جیسے مسجد میں شور نہیں کرنا ہے, شور و غوغا نہیں کرنا ہے, اسی طرح پیسیج میں, صحن میں, وہاں بھی جو ہے جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا ہے, کیونکہ یہ ساتھ جڑا ہوا ہے. حضور نے حدیث میں مثال دی جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی کسی کا کھیت ہے تو پہلے جانور لوگ چرانے لے جاتے تھے, تو فرمایا کہ جہاں سے تمہاری بارڈر ہے, حصہ ہے, اس کے قریب بھی نہ لے جاؤ, ورنہ ممکن ہے کہ وہ دوسرے کے کھیت میں کیا ڈال دے, منہ جو ہے وہ مار دے. تو اسی طرح اگر پیسیج کا احترام نہیں ہوگا, صحن کا احترام نہیں ہوگا, وہاں تو پھر مسجد کا احترام بھی نہیں ہوگا. اس لیے جہاں تک ہو سکے, ہاں کبھی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے. اور بھائی 15 منٹ, ایک مرتبہ اذان ہو گئی, پھر تو خاموشی مسجد میں طاری ہونی چاہیے. نماز سے 15 منٹ پہلے خاموشی اختیار کر لو, نماز کے بعد 15 منٹ کر لو. لوگوں کی نمازوں میں خلل واقع نہیں. خدا کی قسم, مجھے ایک آدمی نے کل فون کر کے بتایا کہ مولانا
آپ آئے اس سے پہلے، یعنی میں تقریباً 1:21-22 کو مسجد میں داخل ہوا. کہنے لگے کہ اتنا شور ہو رہا تھا کہ میں سنت ادا کر رہا تھا تو مجھے پڑھنے میں دقت پیش آ رہی تھی کہ وہ ذہن منتشر جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اللہ کے بندوں 15 منٹ جو ہے وہ اپنی زبان کو لگام دے دو، خاموشی جو ہے وہ اختیار کر لو. تو اس کو بھی مسجد کے حکم میں جو ہے وہ لکھا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور کتنا ادب، کتنا احترام جو ہے وہ بتایا کہ ایک آدمی معتکف ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے. سنو، یہ مسئلہ اعتکاف والوں کو بھی کام آئے گا، جو لوگ بیٹھتے ہیں پابندی سے. اگر ہوا خارج ہونے والی ہو اور وہ اعتکاف میں ہے، اب فقہا نے یہ لکھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ معتکف، اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر، یعنی جو شرعی مسجد ہے، 2 وجہ سے جا سکتا ہے. 2 وجہ سے، ایک شرعی ضرورت، دوسری طبعی ضرورت. یاد رکھنا جملہ، ایک شرعی ضرورت اور دوسری طبعی ضرورت. اس کی وجہ سے معتکف مسجد سے باہر جا سکتا ہے. اگر تیسری کوئی اور وجہ سے، سبب سے، تیسرے کسی کارن سے اگر کوئی معتکف جو شرعی مسجد کی حدود ہے اس سے باہر نکلا اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو اعتکاف ہے اس میں ہے، تو حافظ امتیاز اس کا اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. 2 ضرورت سے نکل سکتا ہے. ایک طبعی ضرورت. طبعی ضرورت کا کیا معنی؟ پیشاب لگا ہے تو جا سکتا ہے، پاخانے کی ضرورت ہے تو جا سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ طبعی ضرورت. دوسری مثال شرعی ضرورت. وضو بنانا ہے تو جانا پڑے گا، بغیر وضو کے تو وہ رہ نہیں سکتا، تو وضو بنانا ہے، جانا پڑے گا. غسل کی ضرورت پیش آ گئی تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ جانا پڑے گا. ہوا خارج کرنا، دیکھیے اذان دینا، اس کے لیے بھی علماء نے منع لکھا ہے کہ جو معتکف ہے. اور حنفیہ کے یہاں، احناف کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ اذان مسجد کے اندر کے حصے میں نہیں ہوتی. کہاں ہوتی ہے؟ پیسیج میں ہوتی ہے، صحن میں ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے. رمضان المبارک میں عام طور پر سلیمان بھائی ملا وہ مغرب کی اذان پڑھتے ہیں، اور آخری عشرے کا پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اعتکاف کرتے ہیں. تو اب ڈرائیور بدل جاتا ہے چودھری صاحب، اذان کوئی اور دیتا ہے، ہمارا اشفاق بھائی آ جاتے ہیں یا مولانا محمد یا کوئی اور، وہ اعتکاف میں. بالکل یعنی مسجد سے نکلے، شرعی مسجد کے وہاں اذان دینا ہے، پھر بھی وہ نہیں جا سکتے، اس لیے وہ اذان نہیں دیتے. نماز جنازہ ہمارے یہاں عام طور سے تو کہاں ادا کی جاتی ہے؟ مسجد کے صحن میں، مسجد کے پیسیج میں عام طور سے. ایک معتکف ہے، وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، باہر نماز جنازہ ہے، جنازہ ہونے والی ہے، وہ نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا، وہ نہیں نکل سکتا. ہاں، فقہا نے ایک صورت لکھی ہے، وہ وضو کرنے گیا ہوا تھا یا بڑا استنجا چھوٹا استنجا اس کے لیے گیا ہوا تھا، اس نے وضو بنایا اور وضو بنا کر وہ مسجد میں آ رہا ہے کہ نماز ہو رہی تھی اور وہ شامل ہو جائے تو ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی نیت جنازے میں شرکت کی نہیں تھی. کیا نیت تھی؟ اور وضو کیا ہے؟ شرعی ضرورت ہے نا، وہ شرعی ضرورت کے لیے جو ہے وہ گیا. جیسے علماء نے، اب ہمارے نورانی بھائی کی کمپنی جو ہے اس کا وہ فرض ہو، کیا ہے؟ اگربتی ماسٹر ہے کہ کیا پیتا ہو؟ بیڑی پیتا ہو، سگریٹ پیتا ہو. اب اس کو طلب ہے اور وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، جا سکتا ہے پینے کے لیے؟ نہیں جا سکتا. اب کیا کرے؟
تو فقہا اللہ جزائے خیر دے، نہ کرے تو اچھا ہے، لیکن کہاں کہ اگر ٹوائلٹ میں گیا ہے تو ادھر سے دھواں چھوڑتا رہے، ادھر سے تو دیکھیں کیا بول رہے ہیں۔ تو کیا ہے اشرف بھائی، یہ صورت فقہا نے جو ہے وہ لکھی ہے کہ باقاعدہ الگ سے ٹائم نہ لے، جانے کے ساتھ ہی کیا کر دے، اس کو نکالے، الگ سے نہیں کہ وہ ختم ہو گیا اور اب اس کے لیے وہ رکا ہوا ہے۔ ہاشم بھائی سمجھ آ رہا ہے فاروق بھائی؟ تو نہیں، وہ دونوں کام کیا ہے، ساتھ شروع کر دے۔ اب بعض لوگ کہیں گے مولسا بیما نو ہوں ایم کے ہمیں تو انڈیا میں جائے تو ایم کے بیچارہ مسجد والا بھی خبر کہ ایم بھی ٹھوٹوں احمد لاکھی جائے ڈبو موکلو کہ بھائی اللہ نہ واسطے پینا ہمیں لاگ جو ہے۔ الیاس بھائی باڈولی میں دیکھا کہ نہیں؟ تو کیا ہے، لاجپور میں بھی یہ سب جگہ ہے، تو ایسے بھی لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک صورت لکھی، اسی طرح یہ صورت لکھی ہے کہ جیسے وہاں وہ دم مار سکتا ہے تو یہاں بھی جنازہ اگر وہ پڑھنا چاہے اس کے لیے تو وہ جنازے کی نیت سے تو نہیں نکلا ہے، لیکن یاد رکھیے مسجد کا احترام، مسجد کا ادب، میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے آداب المساجد۔ رسالے اور کتاب کا نام کیا ہے سعد اللہ صاحب؟ آداب المساجد۔ میں آپ کو حوالے کے ساتھ یہ بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس میں حضرت نے تحریر فرمایا کہ ایک آدمی معتکف ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے۔ اعتکاف بھی سنت مؤکدہ علی الکفایہ، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا شبیر چچا کیا ہے، وہ اعتکاف ہے اس کا۔ اب اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک خاص چیز کیا ہے، خارج ہونے والی ہے، اور یہ جو خارج ہوتی ہے چڑیا تو بعض مرتبہ تو کیا ہے، بدبو آتی ہے اور بعض مرتبہ نہیں آتی۔ وہ میں نے آپ کو کبھی سنایا بھی تھا، ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، اب تو نیوزی لینڈ میں ہیں، وہ سنایا کرتے تھے مفہوم ہے کہ زور سے پادم کبھی نہ گندم، زور سے پادم کبھی نہ گندم، دھیرے سے پادم بہت گندم۔ سمجھ گئے نا مفہوم؟ تشریح کی ضرورت نہیں ہے نا۔ تو بہرحال یعنی پہلے مثال دے کر میں آپ کو اہمیت سمجھا رہا ہوں۔ فقہا نے اس کو اذان دینے کے لیے جانے کی اجازت نہیں دی، نماز جنازہ میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی، لیکن وہی فقہا اس معتکف کو جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو اعتکاف ہے اس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو وہ چیز کیا ہے، ایک خاص ظاہر ہونے والی ہے، نکلنے والی ہے، اس کو کہا کہ نکلے اپنی جگہ سے، باہر جائے شرعی مسجد کی حدود سے اور ہوا کو وہاں خارج کرے۔ کیوں؟ ادب کی وجہ سے کہ وہ بدبو آئے گی، اور یہ مسجد ایسی جگہ ہے جس میں فرشتے کیا ہیں، موجود رہتے ہیں۔ ہما وقت فرشتے کیا ہے، مسجد کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور فرشتے کیسی مخلوق ہے؟ نورانی تو ہے ہی، یہ ہمارا نورانی بھی ہے، لیکن فرشتے کیا ہے، لطیف مخلوق ہے۔ کیسی مخلوق ہے؟ لطیف۔ علماء نے لکھا کہ فرشتے لطیف مخلوق ہے۔ لطیف کا معنی یہ کہ اتنے سینسیٹیو، اتنے حساس، ذرا سا کچھ ہوا یعنی عام آدمی اس کا احساس بھی نہ کر سکے، اس کا وہ احساس کر لے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ میں کامیاب ہو سکا ہوں لطیف کا معنی سمجھانے میں؟ کوئی بھائی عبد اللطیف ہے؟ میں ارے یار سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یعنی عام آدمی تو اس کو سمجھ بھی نہ سکے۔ جیسے ایک مثال دوں آپ کو سمجھ آئے تو، بو حنیفہ وقت یا بیہقی وقت، ہمارے اکابر دیوبند میں سے بڑے عالم دین، بڑے بزرگ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے حالات میں یہ لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت کی طبیعت بہت لطافت لیے ہوئے تھی، بہت لطیف طبیعت کے مالک تھے، حساس طبیعت کے مالک تھے۔
عام لوگ جس کا ان کو شعور نہ ہو سکے، احساس نہ ہو سکے، حضرت کو پتہ چل جاتا تھا۔ حضرت چائے کے شوقین تھے، چائے آئی، چائے پکا کر لایا کوئی آدمی، حضرت نے چائے کا کپ اٹھایا اور چائے پینا شروع کیا۔ اب ادراک دیکھیے، ادراک، حساسیت، لطافت، کہا کہ یہ جس پیالے میں چائے آئی ہے اس کو صحیح طرح دھویا نہیں گیا، چائے پی کے سمجھ گیا۔ وہ جو خادم تھا اس نے سوچا کہ یار حضرت کیا فرما رہے ہیں، میں نے خود دھویا اور اچھی طرح جو ہے وہ دھویا ہے۔ تو کہا کہ نہیں حضرت دھویا تھا برابر تھا کہ نہیں۔ جو پرانے لوگ تھے حضرت کی طبیعت سے واقف تھے، یہ آدمی کوئی نیا تھا جو چائے پکا کر لایا تھا، اس سے پوچھا کہ تو نے برتن دھویا تھا؟ تو کہ ہاں۔ تو کہ برتن دھونے کے بعد جو وہ پانی تھوڑا سا اندر رہ جاتا ہے برائے نام معمولی، تو حضرت اس کپ کو بھی استعمال نہیں کرتے جب تک کہ کپ پورے طور پر کیا نہ ہو جائے، خشک نہ ہو جائے، ڈرائی نہ ہو جائے۔ وہ لطافت ہوتی ہے بعض طبیعت میں، ہے بعض طباع ایسی ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے نفیس طبیعت کے مالک تھے، بڑی طبیعت میں لطافت تھی، حساسیت تھی۔ ایک چیز مثال کے طور پر حضرت نے کسی کو کہا کہ جاؤ کتاب رکھو سمجھانے کے لیے، اگر کتاب اس نے ذرا سا یوں رکھی تو سر میں درد ہو جاتا، سر میں درد۔ حالانکہ اس میں کیا ہو گیا، تھوڑا سا اس چیز کو کیا کیا اقبال بھائی ہے کہ یعنی سیدھا نہیں رکھا، تو ان کو ہر چیز کیسی چاہیے تھی، سیدھی بالکل۔ ہاں تو کہا کہ ہاں میں نے کپ کو دھویا تو تھا لیکن پورے طور پر کپ خشک عبدالسلام بھائی وہ نہیں ہوا تھا، اور میں نے اس میں کیا ڈال دی، چائے جو ہے وہ ڈال دی۔ تو فرشتے حساس مخلوق ہیں، اسی لیے بخاری شریف کی وہ روایت ذہن میں لاؤ، مفہوم ہے کہ جس مسلمان نے آقا نے فرمایا کیا کھایا ہو، پیاز لہسن، جس نے پیاز اور لہسن کھایا ہو اور منہ کو برابر صاف نہ کیا ہو، حضرت نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ وہ مسجد میں نہ آئے، یعنی اس طرح منہ لے کر نہ آئے بلکہ کیا کرے، صحیح طرح صاف کرے۔ ارے مجھے اور آپ کو تو کچھ احساس بھی نہیں ہوتا، تو وہ ہمیں نہیں ہوتا، لیکن فرشتے کیا ہے، لطیف مخلوق ہے، بڑے سینسیٹیو ہے، طبیعت کے بڑے حساس ہے، ذرا سی بو ہو بدبو ہو تو فرشتے کو کیا ہو جاتا ہے، پتہ جو ہے وہ چل جاتا ہے۔ مسجد میں آ کر فقہا نے یہ لکھا، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ نہ یہ کہ اللہ کی وہ مخلوق یعنی جسے انسان کہتے ہیں، کسی انسان کو بھی تکلیف نہ ہو، اور مسجد میں اور آپ آئے ہیں، ان الذین آمنوا آئے ہیں، فرشتے کو بھی تکلیف نہ ہو۔ حدیث میں فرمایا مفہوم یہ ہے، گھر میں دو چیزیں مت رکھو ورنہ فرشتے نہیں آئیں گے۔ کیا دو چیزیں نہیں رکھنے کی، تصویر اور کتا۔ اور اب تو ہمارے لوگ بھی چلو کتا تو نہیں رکھتے، تصویر تو رکھنے لگے۔ بہت سے گھر میں اب دیکھتا ہوں کہ وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی یا کیا ہے باپ بیٹے کی، ماں بیٹی کی، فیملی کی وہ فریم میں کر کے وہ رکھی ہوئی، کیونکہ اب تصویر اتنی عام ہو چکی اور اس میں علماء بھی ہیں، مفتیان کرام بھی، سب وہ تصویر اب یعنی ہر چیز میں ویڈیو، ہر چیز میں فوٹو شوٹ، ہر چیز میں۔ اور اس میں بعض علماء بھی ہیں وہ سر کے اندر بال وہ کیا ہے لگوا رہے ہیں، تو اس کی بھی ویڈیو بنا کے پبلش کر رہے ہیں۔ ارے کیا ضرورت ہے، کوئی ملنے آیا ملاقات کے لیے، اس کے لیے بھی کیا ہے ویڈیو ہے، اور ایف بی پہ اپلوڈ ہو گئی، یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو گئی۔ اس سے کون سا دین پھیل رہا ہے؟
یہ کون سی شرعی ضرورت ہے مجھے بتائیے. ٹھیک ہے آپ عالم دین ہیں، اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے، لیکن آپ کو کوئی ملنے آیا اور اس کا آپ نے ویڈیو جو ہے وہ بنا لیا، ایف بی پہ آپ نے ڈال دیا، آپ نے یوٹیوب پہ جو ہے وہ ڈال دیا، اس سے کون سا دین پھیل رہا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے اب تک دعوت و تبلیغ کے اکابر کو. یہ ایک کام ایسا ہے جو اب تک کیا ہے، اس سے ایک حد تک بچا ہوا ہے، ورنہ اب اس میں بھی. مجھ سے ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ مصعب اپنی مسجد کے اندر جو ہیں وہ ویڈیو اگر بیان ہو وہ کرے تو کیسا ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی مقصد کیا ہے کہ ریکارڈنگ کرنا. تو میں نے کہا میں روز اپنے بیان میرے بھی ریکارڈ ہوتے ہیں، چونکہ کچھ لوگوں کو چاہیے. تو میں نے کہا ریکارڈنگ سے کون منع کرتا ہے؟ تصویر کی کیا ضرورت ہے وہ مجھے آپ بتائیے. اب مسجد جیسی مبارک جگہ وہ چیز، یعنی جو فلم اسٹوڈیو میں ہوا کرتی تھی وہ کیمرہ اور یہ وہ اور فلانا وہ بڑے بڑے کیمرے ہیں اور یہ، میں نے کہا سب مسجد میں لا کر رکھے جائیں. اب کیا حضرت مولانا کی تصویر نظر آنا ویڈیو میں ضروری ہے؟ نہیں، کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے. بھائی آپ بیان ریکارڈ کر لو اور پھیلا دو. یعنی آپ مجھے بتائیے کون سی ایسی شرعی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے آپ کہیں گے مول صاحب یوٹیوب پہ اگر اپلوڈ کرنا ہے تو وہ ویڈیو چاہیے، تو اس کے لیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ تصویر مت رکھو اور چیزیں بھی اس پہ کیا ہے، دیگر تصویر چلا دے رہو تو یہ آپ کا بیان اپلوڈ یوٹیوب پہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی کون سی ایسی ضرورت وابستہ ہے یہ بتائیے. روح نکل گئی ہے. ہاں علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی. حنیف بھائی کیا ہے اس کا مصرع ہے سعد اللہ صاحب؟ ہاں، حقیقت روایات میں کھو گئی. حقیقت علامہ اقبال نے بہت پہلے فرما دیا کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی. حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی. اب شادی کے اندر مووی نہ بنائے، ویڈیو نہ بنائے، عام لوگوں سے اب علماء کیسے منع کریں گے؟ عام لوگ کہیں گے کہ بھائی تمہارے پروگرام ہوتے ہیں، سارے ویڈیو ہوتے ہیں اور آپ ہمیں شادی میں منع کرتے. اللہ کرے کہ ہماری مسجد جو ہے وہ اس سے محفوظ رہے، جہاں تک ہو سکے جو ہے وہ حفاظت سے رہے. اور یہ ایسی چیز ہے، یہ صرف میرے بولنے کا کام نہیں ہے، آپ بھی اللہ کی عجیب مخلوق ہو. میں بول بول کے تھکتا ہوں، دوسرے سنتے سب ہے، وقت پہ بولتا کوئی نہیں ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ بھائی مسجد سب کی ہے نا، ادب سب کو کرنا ہے، سب کے لیے جو ہے وہ ہے. اور جس کی ضرورت نہیں، کام اس کے بغیر بھی ہو رہا ہے، پھر کیا ضرورت ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی. اور کہتے ہیں کہ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. اور پھر کیا کہا کہ اذاں رہ گئی، روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، اذاں رہ گئی اور روح بلالی وہ نہ رہی. تو ویسا ہی جو ہے وہ معاملہ ہے. بہرحال مسجد کا ادب کرو. اور دیکھیے یہاں یہ ہم نیت کر کے اٹھے، کوئی کرے نہ کرے ہمیں کرنا ہے. ارے انشاءاللہ تو بولو، کوئی کرے نہ کرے فاروق بھائی ہمیں کیا کرنا ہے؟ مسجد کا ادب و احترام جو ہے وہ کرنا ہے. کریں گے نا؟ تو کہا گیا کہ ہوا خارج کرنا ہے. معتکف کہاں جائے گا؟ باہر جائے گا. باہر جانے کی وجہ سے اسماعیل بھائی اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹا، بلکہ مسجد کا ادب کیا رہا؟ باقی رہا. مسجد کا ادب اتنی ضروری، اور فرشتے اتنی لطیف مخلوق ہے. 2-3 کام اور کرو. چونکہ آپ سب اب تو کوئی گھر جانے والا ہوگا نہیں، اس لیے میں نے ٹائم لے لیا. مغرب مجھے بھی یہیں پڑھانی ہے، انشاءاللہ 5 منٹ میں جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. تو
منع لکھا کہ کیا کھا کے مت آؤ؟ پیاز کھا کر مت آؤ اور لہسن کھا کر مت آؤ. لیکن یاد رکھنا پیاز اور لہسن دو طرح ہے. ایک عورتیں اس کو کیا کرتی ہے؟ پکا لیتی ہے. پکا ہوا لہسن کھا کے آئے تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ اس میں سے پھر بو نہیں آتی. کون سی اس میں سے آتی ہے؟ وہ کچا، وہ جو کچومر گئے نا اپنے ہیں، ہاں سلاد ہیں، تو اس میں جو ہوتا ہے وہ تو کیا کر لو، مسواک کر لو یا پھر چیونگم کھا لو، کوئی سویٹ کھا لو، الائچی جو ہے وہ کھا لو. حضرت ہیں ایپل، ہاں بالکل آپ کے گارڈن میں لگے ہیں تو اس لیے وہاں سے توڑو اور کھا لو. تو بہرحال کیا ہے کہ دوسرا کام یہ کرو، جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، جو لوگ بیڑی پیتے ہیں، جو لوگ تمباکو کے عادی ہیں، આપણે તકે કે કોઈ પોતાની માને ડાકણ નહીં की है, इसी तरह जो पीता है ना उसको बू आती ही नहीं है. हाँ, उसको आती ही नहीं है जितना भी हो. जो नहीं पीता ना सिगरेट और बीड़ी वाले के पड़ोस में जाए ना पता चल जाएगा कि ये क्या है. हाँ माशाल्लाह पूरी बरकत उंडेल कर आए हैं. तो वो क्या है, वो पता चल जाता है जो पड़ोस में है. और यहाँ तो नहीं होता, इंडिया में तो हमने वो भी देखा माशाअल्लाह है. घर में આપણે કાણી રોટલી ખાતા ને આપણે ત્યાં મુઅઝ્ઝિન સાહેબ જે હોય ત્યાં આમતौर પર કેવા તો કપડામાં અહીં બી કાણું, અહીં બી કાણું, અહીં બી કાણું, તો સિગરેટ બધું બીડી પીએ રેખલા કાણા 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 હે, તો કાણી રોટલી તો આનું કાણું આ હે, शर्ट टी शर्ट જે કહીએ આપણે શું કે કફની, तो वो पता चल जाता है. तो अगर आप पी रहे हो या तंबाकू खा रहे हो तो क्या करो, बाज तंबाकू बहुत तेज होता है, बहुत क्या है वो तेज होते हैं. तो इसलिए मस्जिद के अंदर आओ. मैंने उस दिन आपको सुनाया था, मस्जिद की बात तो दूर, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, देखिए अल्लाह अदब से नवाजता, अदब से नवाजता. अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है किताबों में, और ये किताब डावेल से छपी है, जामिया डावेल से. उसमें लिखा है मफहूम है कि हजरत पान खाने के, तंबाकू क्या पान खाते थे, आदी थे, घर से खाते खाते आते थे और दारुल हदीस के पास खड़े रहकर हजरत के जेब में वो आम के जो पत्ते होते हैं वो होते थे. हजरत ने तंबाकू खा लिया और मुंह में क्या रख लेते थे, आम के पत्ते, और उसको चबाते थे ताकि वो बू जो है वो क्या हो जाए, जाहिर हो जाए. क्यों? हदीस पढ़ानी. तो इसलिए तंबाकू खा रहे हो, सिगरेट हो, ये वैसे हमारे हजरत फरमाते थे तंबाकू, अगर कोई बंदा इसी पे गौर कर ले, लेकिन जो आदि है वो गौर करेंगे नहीं हैं. तो कहा कि तंबाकू खुद ऐलान कर रहा है कि मुझे मत खाओ. कैसे? तो कि तंबाकू कितने लेटर हैं? ता मीम बा अलीफ काफ वाव, कितने लेटर है अशरफ भाई? अरे 5 का 6 हुए ना, ता मीम बा अलीफ काफ और वाव. कहा तंबाकू खुद एक मैसेज दे रहा है, एक पैगाम दे रहा है. वो क्या? तो कि ता यानी तुम, आप जरा बोलते, जरा मार्क करते जाना हवे साहब, हवे इम्तियाज. ता यानी तुम, मीम यानी मत, बा यानी बनो तुम, तंबा, अलीफ उसके, का खाने, वाव वाले, तुम मत बनो इसके खाने वाले. तो कहा कि ये तंबाकू खुद क्या है, वो ये मैसेज जो है वो दे रहा है. तो भाई आ रहे हो तो जरा क्या है, मुंह को साफ करके मस्जिद में जो है वो आया जाए. और मस्जिद में हो शोर व गोगा नहीं होना चाहिए है. और यहाँ लतीफ मखलूक होती है, उनको भी क्या है उससे परेशानी होती है, उससे जो है वो तकलीफ होती है. खैर बात यहाँ से चली थी, हदस का लफ्ज आया. तो अगर वुजू टूट गया, हवा खारिज हो गई तो वुजू टूट गया. हदीस में लफ्ज आया है कि जो मस्जिद में बात करेगा, और इसमें मैंने कहा सहन भी दाखिल है, बचना है जहां तक हो सके वहां भी. तो कहा कि हदस का लफ्ज आया, तो कल हजरत मौलाना ने फरमाया कि मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत ने लिखा कि जो सवाब है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. तो हमें, मुझे और आपको मस्जिद में आए तो कोई सवाब मिला ही नहीं. ये तो फिर वैसा ही हो गया, हनीफ भाई कहाँ गए, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ भी नहीं. अल्लाह ताला जो कुछ कहा सुना गया, मुझे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए. जी मुझे सगीर की बात है कि 2 सब छोड़ के आगे जा सकते. नहीं, सगीर में नहीं, कबीर में. कबीर में? हाँ, सगीर में नहीं जा सकते. सगीर यानी छोटी. कबीर के साथ जा सकते हैं, सगीर में नहीं. नहीं, कबीर में जा सकते. सगीर में
صغیر میں نہیں جا سکتے، مسجد صغیر میں نہیں جا سکتے، کیونکہ مسجد صغیر ایک دم چھوٹی ہو، جیسے مصلی نور ہے تو وہ تو مسجد نہیں ہے، وہ مصلی ہے، لیکن آپ چلے جائے تو وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں جگہ ہی نہیں ہوتی 2 صف کی کہ سامنے والا وہاں سے کیا کرے، وہ جو ہے وہ گزر جائے. تو یہ مسجد کبیر وہ بڑی ہے، وہاں اس لیے کہا اصل یہ ہے کہ کیوں گزرنا نہیں، سامنے سے کیوں گزرنا نہیں، تاکہ اس کی نماز میں کیا واقع نہ ہو، خلل جو ہے واقع نہ. اب آپ اندازہ لگا یہ خالی گزر گیا، کتنی دیر لگے گی؟ 2-4 سیکنڈ. اس سے منع کیا گیا، زور زور سے بات کریں گے، کنٹینیو بات کریں گے، کیوں منع کیا؟ خلل. اس سے آگے میں بتاؤں، فقہا نے یہ لکھا کہ مسجد میں زور زور سے نماز، فرض نماز کے بعد دعا بھی مت کرو. کبھی ضرورت ہے، ہم جمعہ کو کرتے ہیں وہ اس لیے کہ بھائی خاص حالات ہے اس وجہ سے، یا فجر میں کبھی کر لی 2 4 کے لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے. ورنہ علماء نے منع لکھا کہ مسجد میں امام صاحب نماز کے بعد زور زور سے دعا نہ مانگے، آہستہ دعا مانگے. کیوں؟ وجہ کیا لکھی؟ جو لوگ مسبوق ہے، یعنی جن کی رکعت کیا ہے، چھوٹ گئی ہے، اب امام صاحب زور زور سے دعا کے کلمات پڑھیں گے، کہیں گے، اور ان کی نماز میں کیا واقع ہوگا؟ خلل واقع ہوگا. صحیح ہے؟ سمجھ آ گیا؟ یہ مسجد کبیر ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم.